رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بلندی بیان فرما رہا ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ علم سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا جو اپنی مخلوق میں کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ اگرچہ ساری کائنات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے علم میں سے بہت بڑا حصہ عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم کے سامنے اس کی ساری مخلوق کا علم ایسا ہے جیسے کوئی سمندر میں سوئی ڈالے اور اسے باہر نکالے، پھر یہ دیکھے کہ سوئی پر کیا لگ کے آیا سمندر میں سے۔ فرمایا جو سوئی پر لگ کر آ گیا یہ ساری مخلوق کا علم ہے، اور جو سمندر میں رہ گیا وہ اللہ کا علم۔ اتنا علم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی، ہر چیز سامنے ظاہر ہو جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جب مدینہ کے قریب ایک بستی تھی جسے خیبر کہتے ہیں، وہ خیبر فتح کر لیا تو وہاں کے یہودی طرح طرح سے آپ سے دشمنی پر اتر آئے۔ ایک تو وہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک عورت نے بھنی ہوئی بکری میں زہر ملا کر آپ کے سامنے پیش کیا اور دعوت کی، اور اس سے حضور کو بھی تکلیف پہنچی اور بہت سے صحابہ کو بھی تکلیف پہنچی۔ ایسے ہی کچھ یہودیوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور بھنی ہوئی بکری میں انہوں نے بھی زہر ملایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری میں سے تناول نہیں فرمایا، بلکہ وہاں کے رہنے والے بہت سے یہودیوں کو طلب فرما لیا، اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو کیا مجھے تم صحیح صحیح بتلاؤ گے؟ تو ان یہودیوں نے کہا ہاں بالکل آپ کو صحیح صحیح بتلائیں گے، پوچھئے کیا پوچھتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کے دادا کون تھے؟ تو وہ ان کا غلط نام بتانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دادا کا یہ نام تھا۔ ارے ہاں حضور یہی نام تھا، یہی نام تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے ایک اور بات پوچھتا ہوں، بتاؤ صحیح صحیح بتاؤ گے؟ کہا ہاں بالکل صحیح بتائیں گے، اگر غلط بتائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ دوزخ میں کون لوگ جائیں گے؟ تو وہ یہودی کہنے لگے تھوڑے دنوں تک کے لیے تو ہم جائیں گے، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ دوزخ میں سے نکال دے گا، پھر آپ اور آپ کے ماننے والے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے نالائقو، اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہم اور ہمارے ماننے والے تو دوزخ میں کبھی جائیں گے ہی نہیں، اور تم ہمیشہ اگر ہمارے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے اندر جلو گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ، اب میں تم سے ایک اصلی والی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بکری میں تم نے زہر ملایا نہیں ملایا؟ تو پھر کہنے لگے جب سب جانتے ہیں حضور تو اب کیا چھپانا؟ کہا ہاں حضور ہم نے اس میں زہر ملایا۔ کیوں ملایا زہر؟ کہا اس لیے کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ آپ اگر سچے نبی ہیں تو اللہ آپ کو خبردار کر دے گا اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اس سے۔
اور اگر آپ جھوٹے ہوں گے اور آپ کو خبر نہیں ہوگی اس میں زہر ملا ہوا ہے، کھا لیں گے تو پھر ایسے شخص سے لوگوں کو نجات مل جائے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وہاں تک بھی پہنچا ہوا ہے کہ کس کا باپ کون ہے، کس کا دادا کون ہے، کس کا پردادا کون ہے۔ کیوں؟ اللہ کے بندے دو ہی قسم کے ہیں، یا تو جنتی یا دوزخی۔ جو ایمان والے ہیں وہ جنتی، اور جو ایمان والے نہیں ہیں دوزخی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے انسانوں کے دو ہی حصے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ سارے انسانوں کے نام اور ان کے باپ دادا کے نام لکھ کر مجھے دیے، اور جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے بھی نام، اور جو دوزخ میں جانے والے ہیں ان کے بھی نام، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص، اس کا باپ فلاں ہے اور اس کا دادا فلاں ہے، یہ جنتی ہوگا، اور دوسرے پرچے میں لکھا ہوا ہے یہ اس کا نام یہ ہے، اس کے والد کا اور دادا کا نام یہ ہے، یہ دوزخ میں جائے گا۔ تو جتنے انسان ہیں، جب سارے انسانوں کے نام لکھ کر اللہ نے اپنے رسول کو دے دیے کہ جنت میں جانے والے کون ہیں اور دوزخ میں جانے والے کون ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کا نام چھپا ہوا ہے؟ ہر ایک کے بارے میں اللہ نے علم عطا فرما دیا، اور فرمایا کہ آخر میں ٹوٹل بھی لگا ہوا ہے کہ جنت میں کتنے لوگ جائیں گے اور دوزخ میں کتنے لوگ جائیں گے۔ اور پھر آپ نے وہ لکھی ہوئی کتابیں یوں کر کے ہوا میں اڑا دی، اور اللہ کے کرم سے وہ فرشتے جہاں لے جانا تھا وہاں لے گئے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمرو بن اخطب انصاری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھ کر ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور صحابہ کے سامنے تقریر شروع کر دی۔ فرمایا تقریر کرتے کرتے ظہر کا وقت ہو گیا۔ جب ظہر کے وقت تک آپ نے تقریر فرما دی تو آپ ممبر سے اترے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ظہر کی نماز پڑھا کے پھر ممبر پہ جلوہ افروز ہو گئے، پھر صحابہ کے سامنے تقریر شروع کر دی، عصر کا وقت ہو گیا، عصر کے وقت ممبر سے اترے، آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے پھر ممبر پہ جلوہ افروز ہو گیا اور پھر تقریر شروع کر دی۔ فرمایا سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے لے کر اللہ کے بندوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے فرمایا قیامت تک کیا ہونے والا ہے سب بیان فرما دیا۔ فرمایا جس کو یاد رہا اسے یاد رہا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ فرمایا جس کا علم زیادہ، جس کا حافظہ زیادہ اس کا علم بھی زیادہ، جس کا حافظہ کم تھا اس کا علم بھی کم تھا۔ سب لوگ یاد تو نہ رکھ سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی ساری باتیں بیان فرما دی۔ تو بیان وہی تو کرے گا جسے معلوم ہوگا، جسے معلوم نہیں ہوگا وہ کیا بیان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے میں نے آپ کو بتا دیا، جب اللہ نے بتا دیا تو وہ علم حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس علم کا تھوڑا سا حصہ ہمیں اور آپ کو بھی عطا فرمائے، اور جو علم ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں فائدہ مند ہو اللہ وہ علم ہمیں عطا فرمائے، اور جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، کل عالم کے مسلمانوں پر خصوصی رحم و کرم فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما۔ بے وقوفی سے، نادانی سے، جہالت اور گمراہی سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، عقل سلیم عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، اخلاق حسنہ اور نیک نیتی کی دولت عطا فرما، دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین۔